رحمان ڈکیت کی میراث آج بھی لیاری کی گینگ وارز میں زندہ ہے، جہاں پر انہیں دہشت گردی سے منسلک ایک خوفناک شخصیت دکھائی گیا ہے۔ سردار عبدالرحمان بلوچ اور رحمان ڈکیت نے ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولی جہاں پر جرم ہی تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر اس وقت حاجی لالو سے رحمان ڈکیت مانگا گیا، لیکن اس ٹائم حاجی لالو میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نصر اللہ بابر کو انکار کر سکے۔ رحمان ڈکیت کو 34 سال کی عمر میں ایس پی چودھری اسلم نے سٹیل ٹاؤن میں مارا۔ ایک جعلی پولیس مقابلے میں کراچی کے آپریشن میں ایس پی چودھری اسلم نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ لوگ؟ کسی کے لیے مسیحا اور کسی کے لیے جلاد، آخر ہے کون جس کو آج کل سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا ہر جگہ پر رحمان ڈکیت کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل نام تھا سردار عبدالرحمان بلوچ، جس کو آج کل سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر رحمان ڈکیت کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ ابھی جو انڈین نئی فلم بنی ہوئی ہے دھرندھر، اس میں اشک کھنا نے رحمان ڈکیت کا کردار ادا کیا ہے، جس کو رحمان ڈکیت کو دہشت گردی سے منسلک ایک خوفناک تصویر اس کی دکھائی گئی ہے، جس کے پاکستان میں اس پر بہت بڑا ریئیکشن آیا ہے، اور لیاری کے لوگ جہاں پر رحمان ڈکیت رہ رہا تھا، لیاری کے لوگ اس پر بہت بڑے ریئیکشن رد عمل دے رہے ہیں کہ رحمان ڈکیت کا کردار بالکل ایسا نہیں تھا جس طرح مووی میں دکھایا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر وہ غریبوں، لاچاروں اور بے بسوں کا خدا تھا۔ ناظرین، آج ہم اس چیز کو جانیں گے کہ رحمان ڈکیت ایک عام سادھارن انسان سے کیسے ڈان بن گیا، جس کا اصل نام سردار عبدالرحمان بلوچ تھا، لیکن اس کو ڈکیت کا لقب کیسے مل گیا تھا۔ سردار عبدالرحمان بلوچ پاکستان کے سب سے بدنام زمانہ گینگسٹر میں سے تھے۔ وہ 2000 کی دہائی میں کراچی کے علاقے لیاری پر حکمرانی کرتے تھے۔ اپنی بے رحمی، سیاسی روابط اور پاکستان پیپلز پارٹی سے قریبی تعلقات کی وجہ سے مشہور، وہ ایک عام منشیات فروش سے خود کو سماجی کارکن اور گینگ لارڈ بنا بیٹھے۔ ان کی زندگی تشدد، غداری اور طاقت کی جنگوں کی ایک تاریخی کہانی ہے۔ لیاری جو بلوچ اور سندھی ماہی گیروں کا قدیم علاقہ ہے، غربت، بے روزگاری اور نسلی تناوت کی وجہ سے جرائم کی آمادگاہ بنا ہوا تھا۔ رحمان ڈکیت کی میراث آج بھی لیاری کی گینگ وارز میں زندہ ہے۔ ابھی جو بالی ووڈ کی جو دھرندھر مووی بنی ہوئی ہے، جس میں اشک کھنا نے ان کے کردار کو ادا کیا ہے، جہاں پر انہیں دہشت گردی سے منسلک ایک خوفناک شخصیت دکھایا گیا ہے۔ رحمان ڈکیت کا باپ داد محمد اور دادل ایک منشیات فروش تھا جو چرس اور افیم کا اڈا چلاتا تھا، اور یہ 4 بھائی تھے: داد محمد اور دادل، شیر محمد اور شیرو، تاج محمد اور تاجو اور بیگ محمد اور بیگو۔ یہ 4 بھائی تھے۔ یہ وقت تھا جب رحمان ڈکیت کا ایک چچا تاج محمد اور تاجو بابا ڈکیت کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ بابا ڈکیت پھر اس ٹائم گرفتار ہوتا ہے، لیکن جیل سے رہائی ہونے کے بعد ان دونوں مخالف گینگ کے درمیان صلح ہو جاتا ہے، لیکن اصل نے سردار عبدالرحمان بلوچ اور رحمان ڈکیت نے ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولی جہاں پر جرم ہی تصور نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کے جو فیملی ممبرز تھے، تاج محمد اور تاجو، شیر محمد اور شیرو، داد محمد اور دادل اور بیگ محمد اور بیکل، یہ ان ساروں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا تھا۔ اس ٹائم 70s کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن جب یہاں پر پاکستان پیپل پارٹیز کے درمیان کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے 5 جولائی 1977 کو، 1977 میں جنرل ضیاء نے آپریشن فیئر پلے کے ذریعے اب ساری پاکستان پیپل پارٹی پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا، تو داد محمد اور دادل گرفتار کیا جاتا ہے۔ داد محمد اور دادل یہ جیل میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ بیمار پڑ جاتا ہے، لیکن آخر کار داد محمد اور دادل جو رحمان ڈکیت کا باپ تھا وہاں پر بیمار پڑ جاتا ہے، لیکن اسی بیماری کی حالت میں وہاں پر جیل میں اس کا موت واقع ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کا موت واقع ہو جاتا ہے تو پھر رحمان ڈکیت کا کوئی تا نہیں جس کو وہ روک سکے، اس کی کرائم کی دنیا میں، اس کی جرم کی دنیا میں اس کو روکے کہ وہ وہاں پر اس کو نہ جانے دے، کیونکہ بدقسمتی رحمان ڈکیت کی یہی تھی، جیسے اس کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر کوئی تھا نہیں جس کو
रहमान डकैत को रोके। उसी दौर में लियारी में एक गैंग हुआ करता था, आरिफ बलोच गैंग। उसके साथ सरदार अब्दुल रहमान जुड़ जाता है, उसको ज्वाइन करते हैं और उसके साथ छोटी मोटी जराइम शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने ऑफिशियली जुर्म की दुनिया में कदम रखा। असल में लियारी का जो लोकेशन है ये कराची के साहिली पट्टी पर वाक़या है और इसके दरमियान से एक लियारी नदी गुजरती है। लियारी नदी के एक तरफ लियारी का ज़्यादातर हिस्सा एक तरफ और दूसरी तरफ मियां शावा का कब्रिस्तान और जहानाबाद और पाक कॉलोनी है। जहानाबाद का जो इलाका है यहाँ पर एक गैंगस्टर हुआ करता था जिसका नाम हाजी लालू था। हाजी लालू वो बंदा था जिसका बेटा अरशद पप्पू अरपात था। हाजी लालू और अरशद पप्पू के रहमान डकैत के साथ पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन बाद में एक ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे दोनों के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, क्योंकि हाजी लालू ने रहमान डकैत के चाचा का कत्ल का बदला भी लिया था जो किसी और गैंग ने कत्ल करवाया था। हाजी लालू ने रहमान डकैत के ऊपर हाथ रखा था। जो अक्सर लोग आजकल सवाल पूछते हैं कि रहमान डकैत डॉन कैसे बन गया था, तो यहाँ से रहमान डकैत की डॉन बनने का सफ़र शुरू हुआ था। हाजी लालू ने रहमान डकैत के ऊपर ना सिर्फ हाथ रखा बल्कि रहमान डकैत की उस घर में शादी की जहाँ पर हाजी लालू ने अपने बेटे की अरशद पप्पू की भी शादी कराई थी। तो रहमान और अरशद पप्पू आपस में साड़ू हो गए थे। फिर उसने रहमान को पॉलिश किया और फिर जब रहमान ने इस गैंग को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया तो फिर उसने लियारी पर राज करना शुरू कर दिया। अब मैं एक मिसाल बम्बई अंडरवर्ल्ड की देता हूँ कि एक वक्त में दाऊद इब्राहिम के गैंग में छोटा राजन और छोटा शकील दोनों हुआ करते थे और बाद में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हाजी लालू के गैंग में रहमान डकैत और अरशद पप्पू दोनों होते थे और बाद में दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। रहमान डकैत जब हाजी लालू के साथ काम करता था तो उन्हीं दोनों कराची ऑपरेशन शुरू हो गया। ये 1992 की बात है, 1992 की बात है। लेकिन 1993 में बेनज़ीर की हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आती है और नसरुल्लाह बाबर को वज़ीर दाखिला बनाया जाता है। लेकिन जैसे वफाकी वज़ीर दाखिला नसरुल्लाह बाबर ने कराची ऑपरेशन की कमान संभाली तो उस टाइम ये तस्वुर पाया जाता था, लोग ये बताते थे कि ये जो कराची का ऑपरेशन हो रहा है ये खासकर MQM को टारगेट कर रहे हैं, यानी MQM खास टारगेट है। तो इस तस्वुर को ज़ायल करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए नसरुल्लाह बाबर ने जो छोटे मोटे लॉर्ड थे, गैंगस्टर थे लियारी में, कराची में, सारे कराची में, उस पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तो फिर उस वक्त हाजी लालू से रहमान डकैत मांगा गया, लेकिन उस टाइम हाजी लालू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि नसरुल्लाह बाबर को इनकार कर सके। तो एक दिन उन्होंने ये फैसला कर दिया कि अपने बेटे और रहमान को नसरुल्लाह बाबर के हवाले कर दे, यानी उसकी गिरफ्तारी का फैसला कर दिया। उसने एक रोज़ अपने बेटे के हमरा रहमान को मियां शाह कब्रिस्तान की तरफ भेजा जहाँ पर पुलिस पहले से मौजूद थी। तो वहाँ पर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यही है कि हाजी लालू को ये पता नहीं था कि इनको गिरफ्तारी के बाद उन दोनों को पुलिस मुकाबले में मारना था। लेकिन हाजी लालू को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। लेकिन खुशकिस्मती यही थी कि उस टाइम रहमान डकैत पुलिस मुकाबले से बच जाता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग वाक़या है कि रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में कैसे बच जाता है। वाक़या कुछ यूँ है कि उस टाइम मियां शाह कब्रिस्तान में कुछ लोग तदफीन करके वापस आ रहे थे, तो उन लोगों ने ये पुलिस की कार्रवाई वहाँ पर देखी। तो जैसे उन लोगों ने ये पुलिस की कार्रवाई देखी कि इन दोनों को, अरशद पप्पू और रहमान डकैत को गिरफ्तार किया गया, तो उस टाइम उन लोगों ने रहमान के घर वालों को इत्तला कर दी। तो जैसे रहमान के घर को इत्तला पहुंच गई तो उन लोगों ने अपने सियासी रवाबत को, अपने सियासी ताल्लुकात को
قائم کرنا شروع کر دیے، کیونکہ رحمان کی فیملی نے جب پاکستان پیپل پارٹی جوائن نہیں کی تھی تو اس سے پہلے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے کراچی کے مشہور سیاسی خاندان سے۔ رحمان کے گھر والوں نے اس ٹائم کراچی کے مشہور سیاسی خاندان سے رابطہ کیا، اور اسی سیاسی خاندان کا ایک فرد گورنر بھی تھا، تو جس کے ذریعے رحمان کی جان بخشی ہوئی۔ گورنر نے رابطہ شروع کر دیا، گورنر نے ٹیلی فون کر کے پولیس مقابلے سے رحمان ڈکیت کا نام نکال دیا، تو اسی طرح رحمان ڈکیت پولیس مقابلے میں یعنی انکاؤنٹر سے بچ گیا۔ تو جیسے رحمان ڈکیت کی جان بخشی کی جاتی ہے، وہ پولیس مقابلے سے بچ جاتا ہے تو اس کو جوڈیشل کر کے جیل بھیجا جاتا ہے۔ جیل بھیجے جانے کے بعد کچھ عرصے بعد حاجی لالو اپنے بیٹے عرفات کے ضمانت کراتے ہیں، لیکن رحمان کی ضمانت وہ نہیں کراتے، اور یہ بات رحمان ڈکیت کو بہت بری لگی تھی۔ تو یہاں پر ناظرین، ارشد پپو اور رحمان ڈکیت کے پہلے بہت برادرانہ تعلقات تھے، لیکن آخر یہ کیسے ہوا کہ پھر دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ تو ناظرین، جیسے حاجی لالو نے عرفات یعنی ارشد پپو کی ضمانت کرائی اور رحمان کی نہیں کرائی، تو یہ بات رحمان کو بہت بری لگی، کیونکہ متعدد بار رحمان ڈکیت نے حاجی لالو کو یہ پیغام بھیجا تھا جیل سے کہ آپ میری ضمانت کرائے، اور جو رقم میری جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اس کو استعمال میں لا کر میری ضمانت کرائے، مجھے جیل سے نکالے۔ لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ رقم اس ٹائم تقریباً 1 کروڑ روپے تھی، لیکن حاجی لالو نے رحمان کو یہ جواب بھیجا کہ کون سے پیسے، کون سا رقم، میرے پاس تو آپ کی کوئی رقم موجود نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہاں سے رحمان کے دل میں حاجی لالو کے لیے برائی آنے لگی، رحمان حاجی لالو کے خلاف ہونے لگے۔ اس ٹائم رحمان جیل سے سٹی کورٹ لایا جاتا تھا، اپنے مقدمات کے پیش کے موقع پر یہاں سے وہ لیاری چلا جاتا تھا جہاں اس کا گھر ہے، اور سٹی کورٹ اور لیاری بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے علاقے ہیں۔ سٹی کورٹ لیاری سے بہت دور نہیں ہے، وہاں سٹی کورٹ سے اس کو اپنے گھر لایا جاتا تھا، وہاں پر وہ اپنے فیملی سے ملتا تھا، اور شام کو وہ جیل چلا جاتا تھا۔ ایک ایسے ہی دن جب اسے سٹی کورٹ سے اپنے گھر لیاری لایا گیا، اور ظاہر ہے وہ پولیس کو رشوت دیا کرتا تھا، جو یہ فیسلٹیز اس کو دیا کرتے تھے۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر چلے گئے تو کچھ دیر بعد کچھ گینگ کے لڑکے آتے ہیں اور پولیس کو بتاتے ہیں کچھ پیسے دے کر کہ رحمان آپ کے ساتھ واپس نہیں جائے گا، وہ بلوچستان چلا گیا ہے۔ تو اسی طرح رحمان پہلی دفعہ پولیس کے کسٹڈی سے فرار ہو جاتا ہے، لیکن کہانی یہی بتاتی ہے کہ رحمان سٹی کورٹ سے بھگایا گیا تھا اس کے گینگ کے لڑکوں نے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ رحمان جب پہلی دفعہ پولیس کی کسٹڈی سے بھاگ گیا تھا تو یہ اپنے گھر سے بھاگ گیا تھا۔ تو اس طرح جب وہ جیل سے باہر آتا ہے تو اس کے دل میں حاجی لالو کے لیے پہلے کی طرح برائی تو موجود تھی، لیکن اس نے جیل سے باہر آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رحمان نے عنایت نامی شخص کو قتل کر دیا۔ یہ عنایت کا قتل بہت امپورٹنٹ تھا، اور یہ قتل ان دونوں گینگز کے درمیان لڑائی کا اصل وجہ بنی، یعنی گینگ وار شروع ہونے لگی۔ عنایت بیسیکلی ارشد پپو کا ساڑو تھا، یعنی ہم سرب تھا، اور عرفات ان دونوں کی بیویاں سگی بہنیں تھی۔ اس طرح ارشد پپو اور عنایت کی بیوی بھی سگی بہنیں تھی۔ رحمان نے جب عنایت کو قتل کی تو بات ارشد پپو والوں کو بہت بری لگی۔ اس کے بعد رحمان نے دوسری حرکت یہ کی کہ اس نے لیاری کے علاقے میں ایک جگہ ہے جہاں سے بلوچستان کے لیے بسیں چلا کرتی ہے، یہاں پر سندھ بلوچستان ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کا دفتر تھا، کشتی چوک کے مقام پر۔ یہاں پر مہران بلوچ ایک صدر ہوا کرتا تھا اس ایسوسیشن کا، جو حاجی لالو کا نامزد کردہ تھا۔ رحمان بلوچ نے اس بندے کو ہٹا کر اپنا ہی بندہ منتخب کرایا، جس کا نام تھا فیض محمد
اور فیضو، اور کہا کہ اب اس اڈے سے بتہ حاجی لالو کو نہیں رحمان ڈکیت کے پاس آنا چاہیے۔ یہ بات حاجی لالو کو بہت بری لگی۔ اس کے جواب میں ارشد پپو والوں نے ماما فیضو کو اس کے اڈے سے اغوا کیا۔ اغوا کرنے کے بعد اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اغوا کرنے کے بعد پولیس ارشد پپو کے گھر پر ریڈ کرتے ہیں، اس پر چھاپا مارتے ہیں، ارشد پپو کے بھانجے اور ایک ملازم کو گرفتار کرتے ہیں اور اس کے خلاف منشیات کا مقدمہ بناتے ہیں۔ ارشد پپو نے یہ سمجھا کہ یہ رحمان کی وجہ سے ہمارے لڑکے گرفتار ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پر پولیس نے چھاپا مارا ہے، پولیس نے ریڈ کیا ہے، تو اسی وجہ سے ارشد پپو اور رحمان ڈکیت کے درمیان جو لڑائی تھی اس نے مزید رفتار پکڑ لی۔ لیکن اس چھاپے کے جواب میں ارشد پپو نے ماما فیضو کو بہت تشدد کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا، اور اسے قتل کرنے کے بعد مچھر کالونی میں ریلوے لائن پر اس کی لاش کو پھینکا گیا، اور یہ وہ قتل ہے جس نے لیاری کی تاریخ بدلی۔ تو ناظرین، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ رحمان نے اپنے ماں کا قتل بھی کیا تھا، اور یہ اتنا سپاک قتل تھا کہ اس نے رشتہ کا خیال بھی نہیں رکھا، یعنی ماں بیٹے کا رشتے کا خیال بھی نہیں رکھا اور اپنے ماں کو قتل کر دیا۔ تو ناظرین، یہ 90s کی کہانی ہے جب رحمان کی رائز ہو رہا تھا، وہ اپر آ رہا تھا اور اس نے جرم کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اس وقت اس کو یہ اطلاع ملی کہ اس کی ماں کی ایک شخص کے ساتھ تعلقات ہے، اور اس پر اس نے اپنی ماں کو سر میں گولی مار کر قتل کر دیا، اور وہ شخص جس پر اس کو شک تھا وہ کراچی کو چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے۔ اس پر اس کو شک تھا اپنے ماں سے تعلقات کا۔ اس ٹائم اس بندے نے لیاری کو چھوڑ کر ابھی تک اس نے لیاری کو اپنا منہ دوبارہ نہیں دکھایا ہے۔ وہ بندہ جس پر رحمان کا شک تھا وہ بھاگ نکلتا ہے اور وہ رحمان کے ہاتھ نہیں آتا ہے، لیکن یہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ابھی تک اس شخص نے لیاری کا منہ نہیں دیکھا۔ تو کیا لیاری اور ممبئی انڈر ورلڈ کی کوئی مماثلت یہاں پر ہے؟ تو ہاں جی، بالکل اسی طرح ممبئی گینگ وارز بھی لڑی گئی تھی جس طرح لیاری گینگ وارز بھی لڑی گئی تھی، کیونکہ 90s کی دہائی میں کڈنیپنگ فار رینسم اس ٹائم بڑھ گئی تھی، اور یہ ممبئی انڈر ورلڈ میں بھی ہو رہا تھا۔ اگر آپ ابھی بھی ارشد پپو کے گھر دیکھیں تو وہاں پر ابھی بھی چھوٹے چھوٹے کلیاں بنی ہوئی تھی جہاں پر مغویوں کو لایا کر وہاں پر اس کو باندھا جاتا تھا اور پھر اس سے بتا رقم وصول کیا جاتا تھا۔ اسی دور کی بات ہے جب حاجی لالو کا گینگ ارشد پپو، رحمان ڈکیت اور اربات مل کر چلایا کرتے تھے۔ ان کے درمیان اختلافات نہیں ہوئے تھے، اس وقت بہت زیادہ اس طرح کی وارداتیں ہوا کرتی تھی، اور جب یہ تقسیم ہوئے تو اس دور میں بھی یہ کارروائیاں بہت ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاجر سے بتہ وصول اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں اس ٹائم رحمان کیا کرتے تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ لیکن یہ وقت تھا جب رحمان ڈکیت نے سیاست میں مداخلت کی، سیاست میں اپنے فیصلے کروانے لگے اور سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے لگے، تو اس ٹائم اس کی زوال شروع ہونے لگی۔ جب رحمان نے سیاست میں حصہ لینے کی کوشش کی، اس نے ایک موقع پر پارٹی سے متعلق فیصلے بھی خود سے کرنے کی کوشش کی، یہاں تک آکے کہ ایک دفعہ اس نے پاکستان پیپل پارٹی کے سامنے اپنا کینڈیڈیٹ بلدیاتی انتخابات میں کھڑا کر دیا۔ اسی بلدیاتی انتخابات میں رحمان کا کینڈیڈیٹ ملک پیاز تھا۔ ملک پیاز کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ملک محمد خان سے ہو رہا تھا۔ تو جیسے یہ انتخابات لیاری میں لڑی گئی تو اس انتخابات میں رحمان کی حمایت سے ملک محمد پیاز جیت جاتا ہے۔ اسی مارکی کے ساتھ اور اسی جیت کے ساتھ رحمان کا شوق اور مزید بڑا کہ سیاست میں آنا چاہیے اور سیاست میں اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو جیسے ان کا شوق بڑا سیاست میں آنے کا، تو اس نے اپنے جھنڈے گاڑنے شروع کر دیے سیاسی میدان میں بھی، کیونکہ لیاری لوگوں کا بہت زیادہ سپورٹ تھا رحمان کے ساتھ، کیونکہ رحمان غریبوں، بیچاروں اور بے بسوں کا خدا تھا، کیونکہ لیاری میں ہر چیز
اپنے لوگوں کو وہ پرووائڈ کر رہا تھا، وہ فائنینشلی ہیلپ بھی کر رہا تھا، پیسے دے رہے تھے، وہاں پر فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے تھے، وہاں پر کھیلوں کے میدان وہ بنا رہے تھے، کھیلوں کے لیے وہاں پر وہ جم بنا رہے تھے، وہاں پر جتنے بھی فیسلٹیز ینگ جنریشن کو چاہیے تھے اسکول بنا رہے تھے، وہاں پر سپورٹس کا سامان لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، وہاں پر فلاح بہبود کے کام کر رہے تھے، ہسپتال بنا رہے تھے، ہسپتالوں کو دوائیاں پرووائڈ کر رہے تھے، اور جو بندہ وہاں پر غریب لوگوں پر ظلم کرتا تھا تو اس کے خلاف وہ ایکشن لیتا تھا اور غریب کو انصاف بھی دیا کرتا تھا۔ تو رحمان کی جو حیثیت تھی غریب لوگوں کے دل میں بہت بڑھ گئی تھی، اور ابھی بھی وہاں کے جو لیاری کے لوگ ہیں ابھی بھی بہت عزت کرتے ہیں رحمان کی نام کا، کیونکہ یہ جو نام ملا ہوا ہے سردار عبد الرحمن بلوچ کو، رحمان ڈکیت، ابھی بھی وہی کے جو لیاری کے لوگ ہیں اس کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط نام دیا کہ یہ پولیس اکثر نام دیتے ہیں کہ لنگڑا، منگڑا یا ارشد پپو، اس طرح یہ جو نام دیا کرتے تھے مختلف نیک نیم دیتے ہیں پولیس اپنے پہچان کے لیے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کیا ہے، انہوں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، انہوں نے کسی کے ساتھ یہ ظلم بالکل نہیں کیا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے ظلم زیادتی کی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے اثر رسوخ کو اور اپنے روب دبدبے کو قائم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ایسا مارا تھا کہ وہاں پر اس ایریا میں کیا کرتے تھے کہ وہ اکثر لوگوں کے سر کو کاٹ کر اس کا فٹ بال، اس کے سر کے ساتھ فٹ بال کہتے تھے۔ اور یہاں پر اس ٹائم اس نے ایسی ٹائم پر سیاست میں انٹری ماری کہ لیاری میں اور خاص طور سارے کراچی میں سیاسی طور پر استحکام نہیں تھا، اور جب ذوالفقار مرزا صوبائی وزیر داخلہ بنے تو اس ٹائم اس کو مزید سپیس مل گئی۔ تو جیسے رحمان کو سپیس مل گئی تو اس نے سوچا کہ کچھ سیاسی اقدامات کرنے چاہیے لیاری کے لوگوں کے لیے، لیکن یہ امن کمیٹی امن کی آڑ میں اسلحہ کی فروش، منشیات کی فروش، بدتاخوری اور اغوا کی ساری کارروائیاں کر رہی تھی۔ ان کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہی تھی اس گینگ کی کہ اس کا وحشت بہت زیادہ مشہور تھا۔ ایک دن عزیر بلوچ جو رحمان ڈکیت کا کزن تھا، اس نے اپنے مخالف گروپ کا جو گینگ کا لیڈر تھا بابا لاڈلا کا سر کاٹ کر اس کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلا۔ جیسے اس نے یہ کیا تو اس کے سر پر پھر 50 لاکھ روپے کا انعام بھی پاکستانی حکومت نے رکھا تھا۔ لیکن اس قسم کے واقعات سے ارشد پپو کے گینگ اور عزیر بلوچ کے گینگ کے درمیان سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں۔ اگر یہاں پر ہم دیکھیں کہ رحمان بلوچ کا خاندان 1960 کی دہائی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک تھا، یہ خاندان بالکل سیاسی طور بھی منسلک تھا اور ایک رشتہ کے طور پر بھی اس کے بہت اچھے تعلقات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور خاص طور پر رحمان ڈکیت بینظیر بھٹو کا پرسنل سیکیورٹی گارڈ بھی تھا۔ اس ٹائم جب 2007 میں کارساز کا بم دھماکہ ہو گیا تھا، کارساز واقعہ ہو گیا تھا، تو اس ٹائم بینظیر کے ساتھ رحمان ہی تھا جس نے بینظیر بھٹو کو بچایا تھا۔ تو اس کے بعد جیسے 2008 میں پاکستان پیپل پارٹی نے الیکشن جیتا تو یہ رابن ہڈ بن گئے۔ یہ چاہتا تھا کہ مطلب میں سیاست میں بھی مداخلت کروں، سیاست میں بھی حصہ لے لوں، اور اس پر یہ الزامات بھی لگے کہ یہ بلوچستان لبریشن آرمیوں کو اسلحہ دے رہے ہیں، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی پر بھی الزامات لگ گئے کہ MQM کے خلاف رحمان بلوچ کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور آخر 9 اگست 2009 کو رحمان ڈکیت کو 34 سال کی عمر میں SP چودھری اسلم نے سٹیل ٹاؤن میں مارا۔ ایک جعلی پولیس مقابلے میں انہوں نے اس کو مار دیا، لیکن اس ٹائم جو صوبائی حکومت کا وزیر داخلہ تھا ذوالفقار مرزا، انہوں نے پہلے یہ قبول کی، لیکن بعد میں انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کر دیا۔ جیسے رحمان ڈکیت کو مارا تو لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، کیونکہ لوگ اس کو اپنا رابن ہڈ سمجھ رہے تھے، اپنے نجات دہندہ سمجھ رہے تھے، غریبوں، بے بسوں، لاچاروں کا وہ تو خدا بنا ہوا تھا لیاری میں، اور سارے لیاری کے لوگ ابھی بھی اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں۔ رحمان کی موت سے لیاری میں تشدد تو ختم نہیں ہوا، ہزاروں لوگ قتل ہو گئے، وہ رابن ہڈ تھے اور جو لوگوں کو نوکریاں دیا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ دوسرے لوگوں کے لیے
ایک دہشت گرد تھا۔ کراچی کے آپریشن میں ایس پی چودھری اسلم نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے سارے گینگسٹروں کا سفایا اس ٹائم کیا تھا۔ چودھری اسلم بہت بہادر انسان تھا، لیکن اس کے ساتھ پولیٹیکل ایفیلیشن بہت زیادہ تھی، اس پر پولیٹیکل اثر رسوخ بہت زیادہ تھا، اور اس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ رحمان ڈکیت اور یہ ارشد پپو جتنے بھی یہ کرمنلز تھے ان کو ایکسٹرا جوڈیشل قتل کر کے ایس پی نے چودھری اسلم نے اپنی امیج کو بہتر کیا ہے پولیٹیشین کے کھاتے میں، کیونکہ اس کے ساتھ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات تھے، اور خاص طور پر نبیل گومل کے ساتھ تو ان کے بہت برادرانہ اور اچھے تعلقات تھے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل سینیٹر رہ چکا تھا، ایم این اے تھا، تو یہ بھی اس پر الزام لگایا جاتا ہے، اور یہ کریڈٹ چودھری اسلم کو دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کافی مدد کی تھی کراچی کو گینگ وار سے صفائی کرنے میں۔ لیکن ابھی جو انڈین مووی بنی ہوئی ہے دھرندھر، اس نے سوشل میڈیا مین سٹریمنگ پر بہت دھوم مچائی ہوئی ہے، اور خاص طور پر اشکے کھنہ کی جو انٹری ہے ڈانس کے ساتھ، اس نے تو کافی لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ رحمان ڈکیت کا جو انٹری کی ہے اس نے، اور اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ رحمان ڈکیت کس طرح ایک خوفناک قسم کا شخصیت رکھنے والا انسان تھا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہاں یہ تو ایک مووی ہے، کچھ بھی وہاں پر دکھایا جا سکتا ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے اور پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن ہاں ایک حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ کراچی میں اس قسم کا صورتحال ہوا کرتا تھا، جو ابھی بھی ایسی ایریا وہاں پر ہے جو نو وہ ایریا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔